السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم چائلڈ پروٹیکشن آفیسر BPS 17 کی تیاری کے سلسلے میں جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ JJSA 2018 ایکٹ کے سیکشن نمبر 3 اور سیکشن نمبر 4 ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے سیکشن 1 اور سیکشن نمبر 2 یہ ڈسکس کیے اور وہ بھی اپلوڈ کرائیں۔ جن دوستوں نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھے اس کی ڈسکرپشن نیچے دی ہوئی، آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بل والے آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والے ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت مل جائے۔ تو چلتے ہیں اپنے سیکشن نمبر 3 کی طرف۔ سیکشن نمبر 3 از اباؤٹ لیگل اسسٹنٹ۔ جوینائل کے بارے میں ہے کہ جوینائل کو جب جوینائل اس وقت، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ویڈیو نمبر 1 میں یہ ڈسکس کیا تھا ڈیفینیشن میں، کہ جوینائل وہ بچہ ہوتے ہے جو انڈر 18 ایئرس ہوتا ہے، اور ایڈلٹ اور جوینائل میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جوینائل ایک عام بچے سے اس لیے ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ وہ کوئی افینس کرتا ہے۔ جب وہ کوئی افینس کرتے ہیں تو اس کا کیس آفٹر انویسٹیگیشن کہاں پر آتا ہے؟ جوینائل کورٹ میں آتا ہے۔ اب جوینائل کورٹ میں اپنا اگر اس کا کرائم یا اس کا افینس ثابت ہوا تو وہ اپنے ڈیفنس کے لیے ایک لیگل اسسٹنٹ سیکشن نمبر 3 کے تحت لے سکتا ہے۔ تو یہاں پر سیکشن نمبر 3 میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایوری جوینائل چائلڈ ہو از a victim of an offense shall have the right of legal assistance at expense of the state۔ ایوری جوینائل کو یہ رائٹ قانون دیتا ہے کہ اپنے ڈیفنس کے لیے ایک لیگل اسسٹنس وہ اسٹیٹ اس کو دے سکتی ہے۔ A juvenile shall be informed about his rights available under the law by a legal practitioner within 24 hours of taking him into custody۔ ایک جوینائل کو ایک لیگل پریکٹیشنر جو ہے نا، وہ 24 گھنٹے کے اندر وہ جو اس کے رائٹس بنتے ہیں وہ اس کو رسپانس دے سکتے ہیں اور وہ اس کو انفارم کر سکتے ہیں جتنے بھی اس کے رائٹس بنتے ہیں۔ 3 میں بتایا جاتا ہے کہ a legal practitioner appointed by the government or by the juvenile court for providing legal assistance to a child victim of an offense or a juvenile shall have at least 7 years standing at the bar۔ کوئی بھی لیگل پریکٹیشنر جو گورنمنٹ نے اس کو اپوائنٹ کیا ہوتا ہے، وہ ایک جوینائل کورٹ کے تھرو اس کو جب لیگل اسسٹنٹ دیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس کو ایٹ لیسٹ یعنی ایک بار کونسل میں اس کی 7 ایئرس ایٹ لیسٹ وہ ادھر رہ چکا ہوتا ہے، مطلب اس کی اتنی ایکسپیرینس ہونی چاہیے کہ وہ جب ایک جوینائل کو اپنا لیگل اسسٹنٹ دینا چاہتا ہے تو اس کی اتنی ایکسپیرینس ہونی چاہیے۔ تو یہ تھا سیکشن نمبر 3۔ اب سیکشن نمبر 3 میں 3 پوائنٹس آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں۔ پوائنٹس جو امپورٹنٹ ہیں MCQs کے لیے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سیکشن نمبر 3 ہمیں کیا بتاتی ہے۔ تو سیکشن نمبر 3 ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک لیگل اسسٹنٹ ایک جوینائل جب وہ کلیم کرتا ہے اپنے افینس کو ڈیفینس کرنے کے لیے تو یہ سیکشن نمبر 3 کے تحت آتا ہے۔ یہ پوائنٹ نمبر 1 ہے۔ دوسرا پوائنٹ آپ لوگوں نے اس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ اس میں ایک لیگل پریکٹیشنر جو گورنمنٹ اس کو اپوائنٹ کرتا ہے وہ ایک جوینائل کو 24 گھنٹے کے اندر اس کے جتنے بھی لیگل رائٹس بنتے وہ اس کو انفارم کر سکتے ہیں۔ تو یہ مطلب MCQs میں اس طرح آ سکتے ہیں کہ ایک لیگل پریکٹیشنر جوینائل کو کتنے عرصے میں یا کتنے دنوں میں یا کتنے گھنٹوں میں، تو مطلب یہ ڈیز میں بھی آ سکتے ہیں، منتھ میں بھی آ سکتے ہیں، لیکن اس کا کریکٹ آنسر ہوگا کہ یہ 24 ایک دن کے اندر وہ اس کو اپنا رسپانس دے سکتے ہیں۔ تیسرا اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو جوینائل کے لیے جو لیگل پریکٹیشنر ہے وہ کس کے تحت کام کرے گا؟ یہ گورنمنٹ اس کو اپوائنٹ کرے گا اور اس کی ایکسپیرینس ایک بار کونسل میں کتنی ہونی چاہیے؟ 7 ایئرس۔
تو 7 ایئرز میں MCQs اس طرح سے کہ اس کی ایکسپیرینس 2 سال ہونے چاہیے، 5 سال ہونے چاہیے، 6 سال ہونے، تو اس کا کریکٹ آنسر کون سا ہوگا؟ 7 ایئرز اس کی ایکسپیرینس ہو ایک بار کونسل میں ہونے چاہیے. تو یہ 4 پوائنٹ اس سیکشن میں بہت امپورٹنٹ. اب سیکشن نمبر 4 میں کیا بتاتا ہے؟ جوینائل کورٹ. اب جوینائل کورٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ اب اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 کے تحت جو کورٹ بنتا ہے وہ جوینائل کے لیے بنتا ہے، اور اس کورٹ کا کیا فنکشن ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں کس طرح کا بندہ کام کر سکتا ہے، تو وہ اس میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو اس میں نمبر 1 پوائنٹ ہے دا گورنمنٹ ان کنسولیشن ود دا کنسرنڈ ہائی کورٹ شیل by notification in the official gazette establish or designate one or more juvenile courts within a period of 3 months of the commencement of this act. اس ایکٹ کے تحت گورنمنٹ نے کس کے ساتھ، یعنی with consultation of high court. تو اس کا MCQ اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ گورنمنٹ کس کے ساتھ کنسولیشن کرے گا، ہائی کورٹ کے ساتھ کرے گا یا سپریم کورٹ کے ساتھ. تو آپ لوگوں نے اس میں یہ پوائنٹ یاد رکھ رہے کہ گورنمنٹ وتھ کنسولیشن، کیونکہ یہ پروونشل ایشو ہے تو یہ ہائی کورٹ کرے گا. تو بائی نوٹیفیکیشن ان دا آفیشیل گزٹ، ایک نوٹیفیکیشن کے تھرو جوینائل کورٹس ایک بھی بنا سکتا ہے اور ایک سے زیادہ بھی بنا سکتا ہے، لیکن اس کا ڈیوریشن کتنا ہونا چاہیے؟ اے پیریڈ آف 3 months. 3 مہینے کے اندر اندر وہ ایک جوینائل کورٹ بنا سکتی ہے. تو یہ پوائنٹ اس میں ہے، ہم نے ڈسکس کیا. نیکسٹ پوائنٹ، a juvenile court may be established for 1 or more session division, and in that case the juvenile court may hold trial of a case at such place as the high court may specify. juvenile court جو بنتی ہے تو یہ اس میں جو سیشنز ہوتے ہیں اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے کہ جس میں جوینائل کورٹ چلتی ہے اس کے جو ٹرائل ہوتے ہیں اس کو ڈویژن میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہائی کورٹ کی ذمہ داری ہے. تو یہ پوائنٹ بھی ادھر کلیئر ہو گیا. نیکسٹ پوائنٹ اس میں جو ہے وہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. No person shall be appointed as a judge of a juvenile court unless he is or has been a session judge or. اچھا، یہ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جوینائل کورٹ میں کس طرح بندہ کام کرتا ہے. اس میں ایک سیشن جج ہونے چاہیے یا ایڈیشنل سیشن جج ہونے چاہیے، اور جوڈیشل مجسٹریٹ، یا اس میں ایک مجسٹریٹ جس کے پاور انڈر سیکشن نمبر 30 آف کوڈ اور پریکٹسنگ ایڈوکیٹ، ایک ایسا ایڈوکیٹ بھی ہو سکتا ہے جس کی ایکسپیرینس کتنی ہونی چاہیے؟ 10 سال. تو یہ MCQs یہاں بنتا ہے کہ اس بندہ جو جوینائل کورٹ میں جو جج کام کرتا ہے تو اس کی ایکسپیرینس کتنی ہونی چاہیے؟ اس کی ایکسپیرینس MCQs میں اس طرح آ سکتا ہے کہ 10 ہونے چاہیے، 9 سال ہونے چاہیے، 11 سال. تو اس میں کریکٹ آنسر کون ہے؟ یہ 10 سال. بار کونسل میں یا ایک سیشن جج ہونے چاہیے، ایڈیشنل سیشن جج ہو سکتا ہے، جوڈیشل مجسٹریٹ ہوتا ہے، 4 بندے اس میں کام کر سکتے ہیں. پھر نیکسٹ پوائنٹ، اور یہ سارا جو ہے نا یہ رسپانسبلٹی ہے ہائی کورٹ کا، یعنی یہ سارا پروونشل میٹرز ہے، اس لیے ہائی کورٹ یہ تمام کام کرے گا. The juvenile court shall have exclusive jurisdiction to try cases in which a juvenile is accused of commission of an offense. جوینائل کورٹ کو یہ اختیار ہوگا، اس کے اختیارات میں، اس کے پاور میں یہ آ سکتا ہے کہ وہ ان تمام کیسز کو، جوینائل جس میں ایک ایکیوزڈ جو کمیشن کے اندر یعنی جس نے افینس کیا ہوتا ہے، وہ تمام اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے یہ تمام کیسز کو نا وہ ٹرائی کر سکتے ہیں اور وہ آگے اس کو پروسیڈ کر سکتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ سبجیکٹ ٹو سب سیکشن 4 آن کمنسمنٹ آف دس ایکٹ all cases pending before a trial court in which a juvenile is accused of an offence shall stand transferred to the juvenile court having jurisdiction. اس میں یہ کہ جس طرح اوپر ہم نے بتایا کہ سب سیکشن 4 میں ہم نے یہ بتایا کہ جوینائل کورٹ جب بنتی ہے تو اس کے تمام کیسز اس کے جو ہے نا جب اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، انویسٹیگیشن کے بعد پھر اس کی ٹرائل ہوتی ہے، تو وہ ٹرائل جو ہے نا وہ افینس کو ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ اس میں ہم نے پہلے جو سیکشن 1 تھا اس میں ہم تمام چیزیں ہم نے ڈسکس کیے کہ اس کا باقاعدہ جو ہے نا، کیونکہ اس کو جب جوینائل اپنا افینس کرتا ہے اس افینس کو ثابت کرنے کے لیے ایک پروسیس ہوتے ہیں،
مطلب پہلے افینس ہونی چاہیے. پہلے تو ایک بچہ جب افینس کرتا ہے تو وہ جوینائل کنسیڈر ہو گیا. اب جب افینس ثابت ہو گیا تو اس افینس کو آگے پروسیڈ کرنے کے لیے جس طرح ہم نے پہلے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اس کے لیے ایک انویسٹیگیشن آفیسر یا ایس ایچ او کو یہ ہینڈ اوور کیا جاتا ہے کہ وہ تمام ڈیٹا یہ چیک کرتا ہے کہ یہ بچہ جوینائل ہے کیا اس کی عمر. تو اس کے لیے کریکٹ ڈاکومنٹس کہاں سے اٹھائے گا؟ کریکٹ ڈاکومنٹ اسکول سے اٹھائے گا, نادرا سے اٹھائے گا کیونکہ اس کا فارم بے ہوگا, یا اس کا جو ہے نا ایک اسکول کیونکہ یہ اتھورائز ڈیٹا ہے, یا اس کا جو پیدائشی سرٹیفکیٹ جو برتھ سرٹیفکیٹ, یہ تمام چیزیں لیگل ہوگی. اس کی انویسٹیگیشن کے بعد پھر اس کی جو ہے نا ٹرائل ہوتا ہے, تو ٹرائل کو آگے پھر لی جاتا ہے اور پھر اس کے لیے اپنا ایک پروسیس ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ جوینائل کوڈ اپنے جورسڈکشن کو استعمال کرتے ہوئے یہ تمام پروسیس کرے گا. نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ The juvenile code shall not merely by reason of a change in its composition or transfer of a case under subsection 5 be bound to recall or rehear any witness who has given evidence and may act on the evidence already recorded. اب juvenile code یہ جس طرح ہم نے اس سے پہلے یہ ڈسکس کیا تھا سیکشن 4 سیکشن نمبر 5 اور 4 میں خیبر پختونخوا چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ 2010 میں کہ یہ کورٹ کو یہ اختیار ہوگا کہ ایک وٹنس کو وہ لے سکتے ہیں اپنی انویسٹیگیشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, وہ اپنے وٹنس کو بھی لے سکتے ہیں کیونکہ کریکٹ ڈیٹا کو اپنے صحیح انفارمیشن کو ریکارڈ کرنے کے لیے وہ وٹنس کو بھی جو ہے نا لے سکتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے. اب if any court taken cognizance of an offence finds that an accused brought before it is a juvenile, it shall transfer this case to the juvenile court. اچھا, جب اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے, تمام انفارمیشن حاصل ہوتی ہے, cognizance کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جب ریکگنائز کیا جائے کہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ ہاں بالکل یہ افینس ہو چکا ہے, اس ایکیوز نے یہ افینس کیا ہے, تو پھر اس کو جوینائل کورٹ میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے فار فردر پروسیڈنگز. On taking cognizance of an offence, the juvenile court shall decide the case within 6 months. اب جوینائل کورٹ نے اس کیس کو 6 مہینوں کے اندر فیصلہ کرنا ہے. تو یہ کوشچن آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے یہاں پوائنٹ کہ جوینائل کورٹ کے پاس جب افینس ایکیوز کا آتا ہے تو وہ کتنے عرصے میں وہ فیصلہ کرے گا؟ 1 سال میں کرے گا, 6 مہینے کے لیے کرے گا, 5 مہینے کے لیے. تو اس کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا؟ 6 مہینے کے اندر اس فیصلے کو وہ ڈیسائیڈ کرے گا. اور پھر اس کے بعد آخری جو پوائنٹ ہے where the case is not decided within 6 months in terms of subsection 8, the juvenile court shall seek extension from the high court concerned extent. اچھا, یہ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اب اگر 6 مہینوں کے اندر وہ فیصلہ جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ نہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ جوینائل کورٹ ہائی کورٹ سے آگے جو ہے نا وہ ایک پرمیشن لے کے ایکسٹینشن لے کے آگے اس کے جو ہے نا جو پروسیجر بنتا ہے وہ اس کو پھر جب ہائی کورٹ اس کو جو ہے نا ایک اپروول دیتا ہے کہ اس کو آگے لے جائے تو پھر وہ مطلب ایک ٹائم وہ پھر مینشن کرے گا آگے 30 دن یا مطلب 2 مہینے اور دے گا. تو اس میں وہ کیس پھر جو ہے نا ایک پرسکرائبڈ ٹائم دے گا نا ہائی کورٹ, پھر اسی ٹائم میں وہ فیصلہ ڈیسائیڈ ہوگا. تو دس واز دا لاسٹ پوائنٹ آف سیکشن نمبر 4. اور اس کے علاوہ جتنے یہ پوائنٹس ہیں یہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے, جو ہم نے ہائی لائٹ کیے نا یہ پوائنٹس آپ لوگوں نے یاد رکھنے. تو یہ سیکشن نمبر 3 اور 4 ہم نے ڈسکس کیا. تھینکس فار واچنگ, ہیونگ یور ٹائم. السلام علیکم.